أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 تک 3 آیات تجربات پر مشتمل ہے۔ ان آیات تجربات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ جنہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے تھے اور قرآن پاک کی آیات تجربات انہیں پڑھ کے سناتے تھے، ان کی طرف سے عجیب قسم کے سوالات ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر انسان کیوں ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان اللہ کا نبی ہو؟ کوئی کہتا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہتا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی غیب کی خبریں بتائیں۔ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں کہ منڈی میں چیزوں کے ریٹ کب زیادہ ہوں گے اور کب کم ہوں گے۔ میری فلاں چیز گم ہو گئی، آپ یہ بتا دیں کہ وہ کہاں سے ملے گی، مل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد ان آیات تجربات میں ان کا جواب دے دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو مقصد لے کے آئے ہیں تمہاری تربیت کا، اصلاح کا، توحید پر کاربند رکھنے کا، زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے سلیقے سکھانے کا، اس کی طرف توجہ کرو، نہ کہ اس طرح کے لجانی سوالات پوچھو کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے شان شجان نہیں ہیں۔ تو فرمایا وما نرسل، ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ فمن آمن، تو جو ایمان لائے، واصلح اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم، پہنچے گا انہیں العذاب و عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حکمت دوغلی کیا کرتے تھے۔ قل، آپ فرمائیے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی، کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں خود جان لیتا ہوں غیب کو، ولا اقول لکم، نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر جو وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ قل، آپ فرمائیے، حل یستوی الاعمی، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب پہلی آیت طیبہ میں تو بالکل واضح لفظوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد بتایا گیا کہ یہ ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ خوشخبری سنانے کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں وہ جنت کی خوشخبری سناتی ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کی خوشخبری سناتی ہیں۔ وہ منذرین، اور بعد وقت تمہیں ڈرانا، آگاہ کرنا، دوزخ سے ڈرانا، برے اعمال کی سزا سے ڈرانا، برے اعمال کے نقصانات سے ڈرانا، یہ بڑا مقصد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور عذاب دوزخ سے ڈرانے کے لیے۔ تو مقصد جب ان کا یہ ہے کہ تو پھر تم ان سے یہ باتیں پوچھو کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، توحید پر کیسے صحیح طریقے سے کاربند رہا جا سکتا ہے، دوزخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تمہارا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان باتوں کے حوالے سے رابطہ ہونا چاہیے اور ان باتوں میں تمہاری دلچسپی ہونی چاہیے۔ فمن آمنا، تو جو ایمان لائے، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لیے۔ مطلب یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو فرما بردار ہیں، جو ان کی بات پر توجہ دیتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ایمان تو لے آئے، آگے واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، مطلب نیک اعمال کیے، تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں باتیں شامل ہیں۔ فلا خوف علیہم، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کہ دنیا میں بھی ان کی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی ان کی بہتر ہو جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ہم نے قرآن اتارا، وحی اتاری، اسے جنہوں نے جھٹلایا، فلا خوف علیہم یمسہم العذاب، تو پہنچے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ اب اگلی آیت طیبہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
وہ بار بار کہتے تھے کہ تم نبی ہو تو کچھ ہمیں کھلاؤ پلاؤ، کوئی باغات تمہارے ساتھ ہوں، کوئی اللہ کے خزانے تمہارے ساتھ ہوں، وہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو تم کیسے نبی ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ جب وہ آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے تھے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کوئی میرے ساتھ آگے پیچھے باغ ہوں اور تمہارے کھانے پینے کے لیے میری وجہ سے لہرے بہرے ہو جائیں اور میں تمہارے اس طرح کے لاجانی قسم کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں کہ میرا جانور گم ہو گیا تو وہ کہاں پہ ہے، اور منڈی کا ریٹ کب بڑھے گا، اور تجارت میں مجھے خسارہ ہوگا یا فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کام نہیں ہے، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کو دیکھو اور مجھ سے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ قل لا اقول لکم، آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب کو جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ہاں میرا جو منصب ہے وہ دیکھو، ان اتبعو، میں نہیں پیروی کرتا الا مگر ما یوحی الیہ، وہی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ جو وہ نبوت سے جھوٹی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، وہ ان کے نزدیک جو نبوت کے جھوٹے معیار تھے کہ نبی تو وہ ہوگا جو فرشتہ ہوگا، یا نبی تو وہ ہوگا جو ہمیں ہماری گمی ہوئی چیزوں کی خبریں دے گا، یا نبی تو وہ ہوگا جس کے پاس باغات ہوں گے، خزانے ہوں گے، تو وہ ہمیں خود بھی ان سے کھائے گا اور ہمیں بھی کھلائے گا۔ فرمایا گیا ایسا نہیں، یہ نبوت کا معیار نہیں ہے، نبوت کا معیار وہ ہے جو پیچھے گزر چکا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ تو بات صاف ہوگی، واضح ہوگی۔ تو اب یہاں سے کچھ لوگ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو اس سے آیت تو واضح ہے جو پس پورے پس منظر کے ساتھ بیان ہو چکی، لیکن اس سے وہ یہ برا استدلال کرتے ہیں کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یعنی نبی کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک بے اختیار شخصیت سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس تو کوئی غیب کا علم ہی نہیں تھا۔ بھائی اگر غیب کا علم ہی نہیں تھا تو وہ نبی اللہ نے انہیں کیوں بنایا؟ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے اہم خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ تو اللہ رب العزت غیب کے اندر ہے، تو اللہ کی خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ ولا اقول لکم انی ملک، اب میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو استدلال، اس سے غلط باطل استدلال کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یہ تو بات بالکل درست ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ آگے اللہ رب العزت کسی کو خزانے عطا فرمائے، کسی کے اوپر کرم نوازی کرے، کسی کو مال عطا فرمائے، اور کسی کی زبان میں اللہ رب العزت برکت رکھے کہ وہ کسی کے لیے دعا کرے، تو جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی رحمتیں اس کے لیے حاصل ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہاں یعنی میں بذات خود جو اللہ رب العزت کے خزانے ہیں ان کا مالک نہیں ہوں، اگر اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس کے تو حضور مالک ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ دیکھیے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر، اس سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے، اور اس سے مراد ہر چیز کی کثرت بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کوثر کی تفسیر میں، وہ کیا ہے؟ ان المراد من الکوثر جمیع نعم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوثر سے اللہ تعالیٰ کی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نعمتیں مراد ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1344، اس میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث طیبات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں بذات خود خزانوں کا مالک نہیں بن گیا ہوں، اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، جتنا عطا فرمایا ہے وہی میرے پاس ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں خود علم غیب کو جان دیتا ہوں، تو اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی علوم غیبی ہیں وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آج خود کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ اب وہ اللہ کی عطا کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو اس سے غلط نظریہ اپناتے ہیں۔ تو سب مفسرین نے یہی لکھا ہے، جو قابل اعتماد مفسرین ہے، کہ اس سے مراد ہے استقلالاً، آج خود حضور کوئی غیب جان لیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتا ہے۔
تو کتنی حدیث ہیں، پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ علم غیب کا مسئلہ گزر چکا. آپ دیکھیے کہاں تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2892، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز سے لے کر مغرب کے بعد تک خطاب فرماتے رہے. اور آخری جملہ جو حضرت عمر بن اخطب نے حضور کے اس مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا ایک ایک چیز کے بارے میں حضور نے ہمیں بتا دیا. تو اس پہ بڑی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد و نظریات کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.